السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر۔ دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید کو آخر سے تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ دوستو، اسی سلسلے کے اندر ہم نے سورۃ الناس سے لے کر سورۃ البلد تک قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر سبق کی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات کی تجوید اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے دوستو، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الفجر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر والفجر ولیال عشر ولیال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر واللیل اذا یسر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر هل فی ذلك قسم لذی حجر۔ دوستو، ہماری 5 آیات کی تجوید مکمل ہوئی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کے ترجمہ کی جانب۔ والفجر، والفجر اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی، اذا یسر جب وہ ڈھلنے لگے یا گزرنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، حل کیا ان چیزوں میں قسم ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ یہ ہماری سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے چلتے ہیں دوستو ان کی تفسیر کی جانب۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر 5 آیات کے اندر جو ہے وہ 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ تو اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب قسم کے مضمون کو مضبوط کیا ہے اور پختہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی والفجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فجر سے مراد چھوٹی عید کا دن ہے، کہ اس کے اندر چونکہ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اور رمضان کے روزوں سے فراغت کے بعد جو عید کا دن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور بڑی فضیلت کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فجر کی قسم اٹھائی کہ اس دن کی فجر مراد ہے، کہ وہ دن مسلمانوں کے لیے بڑا عظمت والا دن ہوتا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس فجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کا دن مراد ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ ایک بہت بڑی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر خون بہایا جاتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر جانور قربان کیے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانا جاتا ہے، اور وہ دن اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دن مسلمانوں کے لیے بڑے عظمت اور بڑی فضیلت کا دن ہوتا ہے۔ تو فجر سے وہ دن مراد ہے۔
تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے فجر کا مراد، فجر سے یوم عرفات کا دن مراد ہے، 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفات کہا جاتا ہے، وہ دن مراد ہے۔ چونکہ اس دن بھی ہے وہ لوگ یعنی میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو وہ دن بھی مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت اور بڑی شان والا دن ہے۔ تو اس فجر سے مراد اس 9 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر قسم اٹھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اس 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کہتی ہیں کہ اس 10 راتوں سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رات لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، لہذا وہ 10 راتیں مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت اور بڑی شان کی راتیں ہوتی ہیں، لہذا اس سے وہ مراد ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی اتنی عظیم شان ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی قسم اٹھائی ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 راتیں ہوتی ہیں یہ مراد ہیں، چونکہ ان کے بھی فضائل آئے ہیں کہ ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ان کے اندر بھی جو عبادت کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی جو ہے وہ مقبول اور ثواب کا زیادہ ذریعہ ہوتی ہے، لہذا ان 10 عشر 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 راتیں ہوتی ہیں یہ مراد ہیں۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک اس کی 10 راتیں مراد ہیں، چونکہ یہ بھی بڑی عظمت والی دن رات ہوتی ہیں۔ ان جو ہے وہ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور وہ کی بھی بہت زیادہ فضائل آئی ہیں۔ تو ان 10 راتوں سے جو ہے وہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور چونکہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے بھی ان کی ایک فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے 10 راتوں سے وہ پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ جفت سے فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز مراد ہے، اور وطر سے اور وطر یعنی طاق سے مغرب اور جو ہے وہ وطر کی جو 3 رکعتیں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو ہے وہ شفع یعنی جفت سے مخلوق مراد ہے، اور وطر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، یعنی طاق سے اللہ کی ذات مراد ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، ہر چیز کا اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ کیسے اچانک جو ہے ایک روشن دن جو ہے وہ تھا، اور ایک جو ہے وہ منٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کیسے اندھیرا پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، اور اس جو ہے وہ روشن دن کو اندھیرے کے اندر بدل دیتا ہے۔ تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے بہت بڑی قدرت ہے۔ اور ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے ڈھلنے کا، کہ جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا فضیلت والا اور برکت والا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قسمیں ہیں، یہ جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں، ان کا جو ہے وہ بہت بڑا دخل ہے، کہ یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، کہ اس کے اندر عقل والوں کے لیے جو ہے بہت بڑی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں۔ تو عقل والوں کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ اس کے اندر ایک سبق ہے کہ وہ ان چیزوں کو سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ تو دوستو، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔
آج ہم نے سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات کی تجوید، پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور پہلی 5 آیات کی مختصر سی تفسیر پڑھی ہے۔ کل تک کے سبق کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔